السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے آپ کے توسط سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ثواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے چینل پر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔ لیسن نمبر ہمارا 30 ہوگا، اور آیت نمبر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 172 سے لے کر 174 تک پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک
ما یأکلون ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں شوق سے کھاؤ، اور اگر خدا کی ہی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر کرو۔ اس نے تو تم پر بس مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جانور جس پر وقت ذبح خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور انہی میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس میں گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ مگر ٹڈی اور مچھلی کا مردہ تزکیہ کے بعد حرام نہیں ہے۔ ان دونوں کا تزکیہ پس یہی ہے کہ ٹڈی کو زندہ پکڑ لیا جائے اور مچھلی کو زندہ پانی سے نکالا جائے۔ اتباع نے لکھا ہے کہ سور کا گوشت بہیمی افعال اور بری عادتوں اور بے حیائی کے حرکات کا باعث ہوتا ہے۔ انہی وجوہ پر نظر کر کے شریعت نے قطعی حرام کر دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اگلا سبق جو ہے وہ صفحہ نمبر 30 کا آدھا پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔